بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ یہ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے افضل اور سب سے زیادہ باپ کے لاڈلے اور پیارے تھے۔ چونکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا، اس لیے حسن و خوبی کے پیکر اور جمال صورت و کمال سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یکتائے روزگار تھے۔ ایک مرتبہ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے کس شے کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا، اور اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ کوئی جن، نہ انسان۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے سے پہلے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، پھر وہ منتقل ہوتا ہوا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت انور میں پہنچا۔ اس نور کی تنویر سے آپ کی پیشانی منور ہوئی، مگر منکرین طرح طرح کے ہیلے بہانوں سے انکار کرتے ہیں۔ نور کا کوئی سایہ نہیں۔ زرقانی نے یہ روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور کے پیکر تھے، اس لیے ان کا سایہ نہیں تھا، نہ سورج کی روشنی میں، نہ چاند کی چاندنی میں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں جلوہ گر ہوئے تو مجھے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آتی تھیں اور ہر طرف سے مبارکباد کی آوازیں آتی تھیں، اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو عبد المطلب طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں تشریف لاتے ہی سب سے پہلے سجدہ فرمایا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت اتنی روشنی ہوئی کہ میں بستر پر لیٹے لیٹے شام کے محلات روشن دیکھے اور 3 جھنڈے دیکھے، ایک میرے مکان پر، دوسرا مشرق میں نصب کیا گیا اور تیسرا کعبے کی چھت پر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میری ملاقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور میں دیر تک کملی والے آقا کو دیکھتا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، دیکھتے کیا ہو؟ اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھو۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات آج سے 40 سال پہلے کی ہے، شاید آپ کو یاد ہو کہ نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، جب آپ نہیں بھول سکتے تو میں تو نبی ہوں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے عرض کی کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کی عمر شریف صرف 40 دن کی تھی۔ آپ پنگوڑے میں کھیل رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ چاند سے گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، مجھے پنگوڑے میں باندھ دیا تھا، مجھے تکلیف ہوئی اور میں نے رونے کا ارادہ کیا تو یہ روؤں، تو چاند نے منع کیا کہ کملی والے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی زمین پر گر گیا تو زمین پر قیامت تک سبزہ پیدا نہیں ہوگا، اور پھر اپنی امت کی شفقت کے لیے نہ رویا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں جانے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے چچا جان، آؤ تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جب خدا تعالیٰ نے لوح محفوظ پر تقدیر کا قلم چلایا تو میں اس قلم کی آواز اپنی ماں کے شکم میں رہ کر سن رہا تھا، اور جب فرشتے عرش عظیم کے آگے خدا تعالیٰ کو سجدہ کرتے تھے تو میں ان کی تسبیح کی آواز اپنی ماں کے پیٹ میں سنتا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو کفر و شرک کے اندھیروں میں اسلام توحید کا چراغ جل اٹھا، الحاد و باطل کی ظلمتوں میں حق و ہدایت کی شمع روشن ہو گئی، ضلالت و گمراہی کی تاریکیوں میں رشد و ہدایت کی قندیل چمک اٹھی، وحشت و بربریت کی کالی رات میں انسانیت و سعادت کی صبح نمودار ہو گئی، اور ساری کائنات پر چھائی ہوئی کفر و باطل کی شب تاریک میں حق و ایمان کا اجالا پھیل گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت
ولادت کی رات شب قدر کی رات سے افضل ہے، کیونکہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا اور اس رات میں قرآن والا آیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میرے فرزند کی ولادت کا وقت جب قریب آیا تو میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ہاتھ میں شربت سے بھرا ہوا پیالہ تھا اور مجھے کہا پی لو، میں نے پی لیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب آ بھی جاؤ، اب جلوہ افروز ہو بھی جاؤ، چراغ طور جلاؤ بڑا اندھیرا ہے، نقاب رخ سے اٹھاؤ بڑا اندھیرا ہے۔ بس پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ظاہر ہوئے کہ جیسے چودنی کا چاند طلوع ہوتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ کعبہ سجدے میں گر گیا ہے۔ میں نے دل میں سوچا یہ کیا منظر ہے؟ کعبے سے آواز آئی آمنہ کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں پیدا کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر خوشی خوشی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچا اور اندر جانے لگا تو ایک آدمی تلوار لے کر سامنے ظاہر ہوا اور پکارا جب تک تمام فرشتے اس نبی کی زیارت نہ کر لیں گے نہ کوئی اندر جا سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اسے دیکھ سکتا ہے۔ ابو لہب کافر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کر دیا۔ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا تو عذاب میں مبتلا تھا۔ پوچھا اے ابو لہب تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی بھلائی نہیں ملی، عذاب الہی میں بری طرح گرفتار ہوں، مگر جس انگلی سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اپنی لونڈی صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی کے ذریعے سیراب کیا جاتا ہے جس انگلی کے اشارے سے صوبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آزاد کیا تھا، اس انگلی کے چوسنے سے مجھے آرام ملتا ہے۔ اگر کافر آپ کی ولادت کی خوشی کرے تو اس کو بھی فائدہ پہنچے تو پھر غلاموں کو عذاب قبر و حشر و جہنم سے کیوں نہ نجات حاصل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے۔ سجدہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جسم پاک ہو، جگہ پاک ہو، لباس پاک ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرما کر یہ اعلان بھی کر دیا کہ میں بھی پاک ہوں، جگہ بھی پاک ہے اور میری والدہ بھی پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے صرف حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر ہی پاک نہیں ہوا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے ساری زمین مسجدیں بنا دی گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی برکت سے زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، تخت الثری تک پاک ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عید میلاد النبی کی نعمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔